فوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار واعظ و نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے روایت نقل کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رضائے الہی کے لیے اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری میں صبر کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حقوق والدین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں صبح کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ناظرین کرام، اہل بیت اطہار کے ایک فرد فرید، ایک عظیم نوری وجود، یہ وہ لوگ تھے جو دلوں پر حکمرانی کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ہر دور کے شاہان وقت جو تھے وہ ان سے خائف رہتے تھے، باوجود ان کے پاس قوت تھی، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس عوامی خزانہ ہوتا تھا، ان کے پاس فولادی تلواریں ہوتی تھیں، لیکن نگاہ کی تیغ بازی جہاں آتی تھی وہاں وہ شکست کھا جاتے تھے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، لیکن چراغ مصطفی جل رہا ہے، قیامت تک روشن رہے گا، اور شرار بولہبی کو ہر دور میں ذلت ہی دیکھنا پڑتی ہے۔ یزید ہر دور میں جو ہے وہ ذلت کا نشانی بنتا ہے، اور امام علی پاک جو ہے ان کی شان ہر آنے والے دن وراء الورا بلند ہوتی ہے۔ دلوں پر حکومت آج بھی ان کی ہے، تا قیامت دلوں پر انہی کی حکومت رہے گی۔ ناظرین کرام، آج ہم ذکر پاک کر رہے ہیں سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام۔ 28 برس کی پوری عمر آپ کی 28 برس ہوئی، نوجوانی میں ہی دنیا سے آپ کی جو شہادت ہو گئی اور رخصت ہو گئے۔
ناظرین اکرام ان کا کمال یہ تھا کہ ان کو جنگل کے جانور بھی پہچانتے تھے، اور ایک دفعہ خلیفہ وقت کو کسی نے مشورہ دیا کہ اس نے ایک گھوڑا خریدا تھا، جو گھوڑا بہت سرکش تھا اور جو اس کے اوپر بیٹھتا تھا اس کو گرا بھی دیتا تھا، اور بعض کا لوگوں کی موت واقع ہو جاتی، لیکن گھوڑا تھا بڑا خوبصورت۔ تو بادشاہ کو لوگوں نے خلیفہ وقت کو مشورہ دیا کہ ایسے کریں، یہ کسی کے قابو نہیں آتا اور امام حسن عسکری سے ہر وقت حکومت کو خطرہ رہتا ہے، کیا اچھا ہو کہ یہ گھوڑا ان کو بلا کر کہا جائے کہ اس پہ سواری کریں۔ اگر گھوڑے نے ان کو شہید کر دیا تو جان چھوٹ جائے گی آپ کی، اور اگر شہید نہ کیا تو پھر بھی آپ کی بچت اس سے ہو جائے گی کہ گھوڑا قابو میں آ جائے گا۔ لہٰذا آپ کو پیغام بھیجا گیا، بلایا، جب آپ گئے تو اس نے کہا یہ گھوڑا جو ہے اس پہ ہم چاہتے ہیں آپ سواری کریں، ہمیں ذرا مشکل پیش آ رہی ہے۔ جو ہی اس گھوڑے کو آپ کے سامنے لائے تو وہ سجدے میں گر گیا، آپ کے قدموں کو بوسے دینے لگ گیا۔ تو ناظرین کرام مجھے یاد آتا ہے کہ یہ خون رگ رسول کا کمال ہے نا۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتا ہے اور کہتا ہے میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، لوگ جاتے ہیں، قابو نہیں آ رہا، لوگوں کو مار رہا ہے، بہت خطرہ ہے، ہم نے اس کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چلو میرے ساتھ، آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ آگے نہ ہو، یہ تو پاگل اونٹ ہے، یہ تو مار دے گا، یہ تو بڑا سخت ہے، آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ نے کہا نہیں، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا تو اونٹ سیدھا آیا، آپ کے قدمین پاک میں آ کے سجدہ ریز ہو گیا، پاؤں کو بوسے دینے لگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اہل بیت اطہار سے محبت، عشق اور ادب نہیں کرتے وہ جانوروں سے بھی گرے ہوئے ہیں، بل ہم عدل کے مصداق وہی لوگ ہیں۔ ناظرین کہ آج ہم ذکر پاک جس ہستی کا کر رہے ہیں، یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں مشہور عالم دین، میرے مہمان بنتے ہیں مفتی محمد فاروق القادری، ان کے ساتھ روحانی شخصیت اور بڑے اسکالر ملک کے پیر قمر الشکور احمد صاحب، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر عین الحق بغدادی۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب، امام حسن عسکری، جی امام حسن عسکری علیہ السلام فرزند جلیل ہیں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے، جی، اور آپ کی ولادت مبارکہ مدینہ منورہ میں ہوئی، اور وہاں سے ہجرت کر کے آپ کے والد گرامی عراق کے ایک شہر سامورہ میں تشریف لائے، جس کو اصل میں کہا جاتا ہے سر مرہ۔ اچھا، جو اسے دیکھتا وہ اس کی طبیعت میں خوشی آ جاتی، وہ چاہتا دوبارہ پھر دیکھوں۔ بڑا خوبصورت شہر تھا، دیکھا ہے میں نے۔ آپ گئے ہیں وہاں کے؟ نہیں جی میں بھی آیا ہوا تھا جی، اور وہاں پر جغرافیائی اعتبار سے اور محل وقوع کے اعتبار سے اور تعمیر و ترقی کے اعتبار سے وہ بادشاہوں کا مرکز رہا، اس وجہ سے اس کو شہروں میں بطور خاص ایک منفرد حیثیت حاصل تھی۔ ٹھیک، وہاں آپ کے والد گرامی تشریف لائے اور امام حسن عسکری بھی وہاں آئے، اور اپنے والد گرامی کی زیر تربیت انہوں نے روحانی علوم اور فیوز و برکات اور معارف سمیٹے۔ حضرت امام حسن عسکری ابھی چند سال کے تھے یا چند ماہ کے تھے، عمر کا تعین نہیں روایات میں آیا، تو لگتا ہے ایسے کہ چند ماہ کے تھے۔ تو جب بچہ کو چلنا شروع کر دیتا ہے اپنے گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل، تو آپ کنویں میں گر گئے۔ تو حضرت امام علی نقی اس وقت صحن گھر میں نماز ادا کر رہے تھے، تو گھر کی خواتین بڑی پریشان اور مضطرب ہو گئیں، اور انہوں نے امام علی نقی کو آواز بھی لگائی، آپ نماز ادا کرتے رہے۔ نماز کے بعد انہوں نے کہا جناب بچہ کنویں میں مر گیا ہے اور آپ نماز ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو امام علی نقی نے فرمایا کہ آپ اس کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اس بچے کو اس کنویں کے سبب موت نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ۔ ابھی یہ کہنا ہی تھا کہ کنویں کا پانی حضرت امام حسن عسکری کو لے کر اوپر آ گیا، اور وہ پانی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور پانی میں ڈوب نہیں رہے، اور کھیلتے کھیلتے کنویں کے باہر تشریف لے آئے۔ کیونکہ اہل بیت کے جتنے بھی ائمہ ہیں یہ سارے کے سادے والدہ کے پیٹ سے ولایت کا منصب لے کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ قدرت کی جانب سے یہ چنیدہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کریم نے دین کی نشأت کے لیے اور دین کے احیاء کے لیے منتخب کیا ہے، اس لیے ان کے لیے امتیازات بھی، خصوصیات بھی اور اہتمام بھی ان کے شایان شان ویسے ہی کیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پیر صاحب یہ عسکری کیوں ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 ربیع الثانی 232 ہجری حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔
تو آپ کے والد ماجد حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو عباسی خلیفہ نے گرفتار کر کے پریشان کر کے، چونکہ وہ مدینہ منورہ سے وہ سامورا میں لائے تھے، تو آپ کی عمر مبارک اس وقت 4 سال کی تھی جب آپ کو ساتھ اپنے والد گرامی کے ساتھ آپ سامورا میں پہنچے۔ تو وہاں بادشاہ نے چونکہ بہت بڑا عسکر ایک لشکر جمع کیا ہوا تھا جس کی 90,000 کی تعداد آتی ہے کتب میں، تو چاہا کہ وہ لشکر جو ہے وہ دکھا کر آپ کو مروب کیا جا سکے، حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو بھی اور پھر بعد میں حضرت امام حسن عسکری، دونوں کے تذکرے میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ تو جب اس نے اپنا لشکر ملاحظہ کروانا چاہا تو آپ نے دیکھنے کے بعد اس کا لشکر اپنے 2 انگلیوں کے درمیان اسے فرمایا کہ ہمارے خدائی لشکر کو بھی دیکھ۔ جب اس نے دیکھا تو وہ زمین سے آسمان تک اسے مسلح شکل میں ملائک نظر آئے، اس وجہ سے آپ کا لقب عسکری جو ہے وہ مشہور ہوا۔ سبحان اللہ، کہ یہ ہماری قوت یہ ہے، لیکن ہم رضا الہی کے تابع ہیں، رضا الہی کے مطابق ہم اپنی زندگی جو ہے یہاں کرامت نہیں استقامت ہم جی دکھاتے ہیں۔ استقامت چاہتے ہیں۔ آپ کے بچپن کا ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے جس سے تذکرہ نگاروں نے خاص اہمیت دی کہ عظیم المرتبت عارف اہل بیت بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں، حضرت بہلول دانا علیہ رحمت، ان کی نعتیہ غزل کا ایک مطلع میں سناؤں تاکہ آپ، میں تو ان کا عاشق ہوں جی، ان کے مزار پہ بھی میری حاضری ہوئی اور وہ اسی طرح ہے، بلا شبہ کئی سالوں سے صفائی نہیں ہوئی، جی پرانی سی چادر پڑی ہوئی تھی اور میں نے کہا زندگی میں بھی اس طرح رہے، اور آپ بھی ساتھ تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ بہت خوبصورت کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، روشن از عکس جمالش عالم امکان ما، یک نگاہ ناز جانا قیمت ایمان ما۔ یعنی میری ممکنات کا جہان جو ہے وہ آپ کے عکس روشن، عکس جمال کا جو عکس روشن ہے اس کے سبب سے میری ممکنات کا جہان روشن ہے۔ آقا آپ کی ایک نگاہ کرم جو ہے وہ میرے ایمان کی قیمت ہے اگر آپ نصیب ہو جائے۔ یہ حضرت بہلول دانا علیہ رحمت بچپن میں آپ گزر رہے تھے تو ایک راستے پہ دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت شخصیت کم سنی میں تشریف فرما ہے، ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ شاید آپ کے لیے کوئی کھلونے نہیں ہیں یا کوئی سامان نہیں ہے کھیلنے کا، تو اس نے آپ کو کہا کہ میں آپ کے لیے کچھ لے کے آؤں، آپ پریشان ہیں اس وجہ سے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں اس وجہ سے پریشان نہیں، بلکہ میں تو اس سبب سے پریشان ہوں کہ ہمیں اللہ نے کھیلنے کودنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اتنی چھوٹی عمر میں یہ معرفت سے لبریز کلام سنا جب انہوں نے، حضرت بہلول دانا نے، تو انہوں نے کہا پھر آپ بتائیے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو آپ نے سورۃ مومنون کی ایک آیت مبارک جو ہے وہ پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم نے یہ خیال کر لیا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، ہم نے تو تمہیں اپنی معرفت کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ آپ مجھے کچھ، حضرت بہلول نے عرض کیا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، آپ نے کچھ معرفت کا کلام ان کے لیے فرمایا اور اس کے بعد آپ پر غشی کی کیفیت طاری ہوئی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام پر۔ تو جب طبیعت مبارک سنبھلی تو اس نے کہا حضور آپ اتنا فکر آخرت کیوں کرتے ہیں، ابھی تو آپ کی عمر بہت چھوٹی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر سے کیا ہوتا ہے، میں نے اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھا کہ جب وہ چولہے میں آگ جلاتی ہیں تو اس وقت پہلے چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہیں، اس کے بعد اوپر بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں تاکہ آگ جلانے میں آسانی ہو۔ تو مجھے یہ فکر ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ چھوٹے ایندھن کو پہلے دوزخ میں ڈالو اور بڑا ایندھن اس کے بعد ڈالو۔ یہ کیا انکساری ہے جی پروفیسر صاحب بغدادی صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کے اوپر بات کر دی اور اشارات فرما دیے پورا جس میں احاطہ ہو جاتا ہے۔ آپ کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے وہ بڑا اس حوالے سے اہم ہے۔ آپ کی عمر اگرچہ 28 سال کی تھی لیکن اس کے باوجود غازی صاحب پتھر ہے نا، تو ایک عام پتھر ہوتا ہے اور ایک وہ خاص پتھر ہوتا ہے جس کو جب تراشا جائے، ایک خاص جس بھی جہت کے اندر تراشا جائے تو اس کے اندر ایک حسن اور نکھار آتا ہے، گویا کہ اس کے اندر ایک بیسک پوٹینشل موجود ہوتی ہے حسن کی، تو اس لیے اس کو حسین کیا جا سکتا ہے۔ ایک عام پتھر کو اگر پکڑے ایسے کیا جائے تو اس سے کبھی پاسبل نہیں ہوگا۔ اہل بیت اطہار
کیونکہ وہ پاک اور صاف لوگ تھے، طاہر تھے، تو اس لیے ان کے جو دل ہیں وہ پاک صاف تھے، وہ اللہ کے نور سے منور ہونے میں ان کو دیر نہیں لگتی تھی، وہ تھوڑی سی بات بھی جب ان کے پاس پہنچتی تھی تو ایک دم سے اس سے بڑی بات کو اخذ کر لیتے تھے۔ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ السلام، آپ کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے وہ اگرچہ کم عمری کی وجہ سے جو کتابی صورت میں کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے جو ڈائریکٹ آپ نے لکھی ہو، لیکن ایسا ضرور ہے کہ آپ نے بہت سارے مکتوبات لکھے مختلف ایریاز کے اندر، اور آپ کے ایک غلام تھے ابو ادیان، ان کو وہ دے کے مکتوبات بھیجا بھی کرتے تھے مختلف جگہوں کے اوپر، تو ان تمام مکتوبات کو جو رہنمائی کے لکھے گئے تھے ان کو ایک کتاب کے اندر تحفہ یا تحف العقول کے نام سے، عقل کا تحفہ، اچھا اس نام سے ان کو وہاں پہ اکٹھا بھی کیا گیا، اس طرح کی روایات میں موجود ہے۔ اس طرح سے کچھ لوگ آپ سے براہ راست رہنمائی کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ زیادہ تر ان کو اریسٹ کر دیا گیا تھا، قید و بند میں رہتے تھے، تو کچھ لوگوں کو آپ نے ایسا اپنا نائب مقرر کیا ہوا تھا، وہ ہر وقت مختلف مسائل کے اندر آپ سے رہنمائی لیتے رہتے تھے۔ ان میں ایک ابو جعفر تھے جو فقہ کے معاملات میں آپ سے رہنمائی لیتے تھے، اور اس کے بعد آپ نے فقہ کے اوپر ایک کتاب بھی مرتب کی تھی۔ اسی طرح سے حسن بن خالد نام کے ایک شخص ہیں، انہوں نے تفسیر کے اندر بہت رہنمائی آپ سے حاصل کی، ایک تفسیر انہوں نے لکھی آپ سے جو افادات تھے ان سے استفادہ کرتے ہوئے، اگرچہ بعد میں کچھ شیعہ حضرات نے بھی اس کے اوپر 4 صدی ہجری کے اندر جب یہ تفسیر معروف ہوئی تو اس کے اوپر اعتراضات اس لیے کیے کہ جن لوگوں سے اس کو روایت کیا گیا ہے وہ لوگ مجہول ہیں، تو بہرحال کسی صورت میں بھی اس کو یہ کہا ضرور جاتا ہے کہ ان کی یہ تفسیر موجود تھی۔ علمی اعتبار سے آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، ابو اسحاق کندی بہت بڑا فلسفی تھا اس دور کا، کیا بات ہے، اگرچہ آپ اپنے کم عمری کے باوجود بھی علم اتنا رکھتے تھے، اور اتنا یہ بات سب سے اہم کیا تھی کہ ابو اسحاق معروف نام ہے فلسفے کے اندر، تو وہ ایک کتاب لکھ رہا تھا جو قرآن پاک کی آیات ہیں ظاہری تناقض جن میں، یعنی اگرچہ تناقض نہیں ہے، ظاہری طور پہ ایسے لگتا ہے جو عام فہم آدمی ہے کہ ان آیت کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ پایا جاتا ہے، اس نے کوشش کی کہ میں کتاب لکھوں گا تو اس سے میں پاپولر ہو جاؤں گا۔ جب اس نے اس کے اوپر نعوذ باللہ قرآن کی غلطیاں نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، ابھی بھی کچھ بدبخت ہیں، ایک صاحب مجھے ملے تھے ایک فنکشن میں، کہنی میں قرآن کی غلطیاں نکال رہا ہوں، میں نے کہا انشاءاللہ یہ تمہارا کانٹا جو ہے نا اندر کا یہ نکل جائے گا بہت جلد، خود ہی نکل جائے گا، آپ کی غلطی نکل جائے گی۔ تو جو ابو اسحاق کندی ہیں، آپ کا مقام یہ تھا کہ آپ کی نظر تھی معاشرے کے اوپر کہ لوگ کر کیا رہے ہیں، تو آپ کو جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ شخص ایک ایسی بدبخت کتاب لکھ رہا ہے، تو ان کے کچھ شاگرد، ابو اسحاق کے شاگرد آپ سے ملنے کے لیے آئے، تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ اپنے استاد کو منع نہیں کر سکتے وہ ایسا کام نہ کرے، تو انہوں نے کہا ہم شاگرد ہیں کیسے منع کریں گے، تو آپ نے ان کو کچھ ٹپس دیں کہ آپ جائیں اور ان سے جا کے اس انداز میں بات کریں گے تو ابو اسحاق سے باز آئے گا، اور یہ پوچھو اس سے، یہ سوال پوچھو۔ اب جاؤ کہ انہوں نے وہ سوالات ان سے پوچھے کہ صاحب قرآن جو اس قرآن پاک کو لے کر اس دنیا کے اندر آیا وہ، اور عربی لغت کے اندر جو اس کے معنی پائے جاتے ہیں، آپ جو معنی لے رہے ہو ایسا تو ہو سکتا ہے کہ وہ معنی اور ہوں جو صاحب قرآن نے لیے ہوں، اور آپ جو لے رہے ہیں وہ اس کے متناقض ہوں، اس کے بالعکس ہوں، تو گویا کہ آپ قرآن کی آیت کے تناقض کو جمع کر رہے ہو، آپ کے خود معنی کے اندر تناقض پایا جائے گا۔ بہت اچھے، اس کی بات ایک دم عقل میں آئی، سمجھ آئی کہ اس کا احتمال تو موجود ہے۔ اس نے کہا آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ بڑے تردد کے بعد جب شاگردوں نے بتایا کہ ہم امام حسن عسکری کے پاس گئے تھے، انہوں نے ہمیں یہ ٹپس دی تھیں، تو انہوں نے کہا یہ آل رسول میں سے ہی کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس نے فطلب النار، اس نے آگ طلب کی اور وہ اپنی کتاب منگوائی، فاحرقہ، اور ما الفا، جو کچھ اس نے تالیف کیا تھا اس کو آگ میں جلا ڈالا۔ اللہ جی مفتی صاحب، حضور غازی صاحب، جتنے بھی اہل بیت کے ائمہ ہیں انہیں نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف کا پرتو، عکس اور خاص فیضان ملا ہے۔ حضور کا ایک وصف خاص ہے کہ آپ کو جوامع الکلم عطا ہوئے، صحیح بات مختصر ہے لیکن مختصر بات میں ہر ایک کی پیاس سے اس کو سیراب کر دیا گیا۔ ٹھیک، یہی فیضان حضرت امام حسن عسکری کے پاس بھی تھا۔ کیا ہے؟ تیرے سامنے ہیں دبے لچھے، تیرے یہاں سامنے ہیں یوں دبے لچھے، یوں دبے لچھے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، سانس خشک ہو جاتے تھے۔ بالکل ایسے ہی امام حسن عسکری علیہ السلام تمام ائمہ اہل بیت کو بھی یہ شان رسالت کا فیضان پہنچا۔ آپ کے بھی کلمات مختصر ہوتے ہیں لیکن تربیت کا ایک جہان ان کے اندر آباد ہوتا ہے، اور آج بھی ان کا فیضان ویسے ہی ہے جیسے اس دور میں تھا۔ سبحان ان کا ایک ایک کلمہ ہر دور کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا خوبصورت فرمان، میں چند ایک فرامین سناتا رہوں گا آج کے اس پروگرام میں،
ہم فیضیاب ہو سکیں. آپ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں من تواضع للہ فی الدنیا لاخوانہ فہو عند اللہ من الصدیقین. بات بھی خوبصورت ہے اور ایک راز سے پردہ بھی ہٹایا ہے. سیدنا صدیق اکبر صدیق ہے اور صدیقین ایک اللہ کے ہاں مقام ہے, مرتبہ صدیقیت ایک گروہ ہے, ایک گروہ ہے. ٹھیک, اس میں شامل اگر کوئی ہونا چاہے تو کیا طریقہ ہے, کون سا راستہ اور دروازہ ہے کہ اندر داخل ہو سکے؟ ٹھیک. آپ نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے تواضع, عاجزی اور انکساری کرے, اسے اللہ اپنے ہاں صدیقوں میں داخل کر لے. کتنی آسان سی بات ہے. اور اگر ہم اس کو ہم کر بھی سکتے ہیں. آج غازی صاحب شیطان اس طرح بھی بہکاتا ہے کہ وہ عاجزی کے ذریعے سے تکبر کرواتا ہے, اور ویسے تو بندہ اپنی ذات میں فرعون ہوتا ہے, دوسروں کے سامنے عاجزی کر کے ان کی ہمدردیاں لیتا ہے. یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس طرح کے بہکاوے سے بچنا چاہیے. صحیح ہے, کہہ رہا ہے بندہ ہے عاجز, اور اگر اس کو کرسی چھوٹی مل جائے تو وہ وہیں اکڑ جاتا ہے, کہتا ہے میری تو کرسی چھوٹی ہے سائز میں. بالکل, اس کا تکبر جاگ اٹھتا ہے. پھر دوسرا آپ کا فرمان ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعل للشر اقفالا, یہ جتنے شر ہیں, برائیاں ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے تالا لگا کے بند کیا ہوا ہے. ان تالوں کی مختلف چابیاں ہیں, جو چاہتا ہے وہ تالا کھول کے ان برائیوں کو باہر نکال لیتا ہے. اب وہ چابیاں کون کون سی ہیں؟ ان میں سے آپ نے ایک چابی کے بارے میں بتایا, ایک دو چابیاں بتائیں. آپ نے فرمایا کہ وَجَعَلَ مَفَاتِيحَ تِلْكَ الْأَقْفَالِ, ان تالوں کی چابیاں ہیں. ان چابیوں میں سے ایک چابی ہے شراب, یہ شراب نوشی, یہ چابی ہے اس تالے کی. جیسے ہی وہ تالا کھولتا ہے تو برائیوں کا ایک بہت بڑا سیلاب باہر آ جاتا ہے. اور غازی صاحب آپ بڑھ کر کون جانتا ہے, شرابی جتنا زیادہ فساد کا شکار ہوتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے, اپنی فیملی کے اعتبار سے, اپنے کریکٹر کے اعتبار سے, معاشرے کے اندر اپنے رتبے اور مقام کے لحاظ سے, پھر جو اس سے الفاظ نشے میں صادر ہوتے ہیں, پھر اس کا جو مالی نقصان ہوتا ہے, تو ایک شراب کے ذریعے سے بہت ساری برائیاں باہر نکل آتی ہیں اور معاشرے کو لپیٹ لیتی ہیں. اور پھر آپ نے جو اس سے اگلی بات کی, وہ آج زیادہ تر ہم مسلمان اس میں گرفتار ہیں اور پستی کا شکار ہیں. آپ نے فرمایا وَالْكِذْبُ شَرٌّ مِّنَ الشَّرَابِ, فرمایا شراب سے بڑا, جو شراب سے بڑا جو تالے کو کھولنے والی چابی ہے وہ جھوٹ ہے, جو اس کا نقصان شراب سے بھی بڑھ کر ہے, اور یہ بہت پھیل رہا ہے, اور بہت پھیل رہا ہے. اور اس کا کتنا نقصان بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ سیاست تو نام ہی جھوٹ کا ہے. جھوٹ کا ہے, اور لوگ کہتے ہیں جی جو جھوٹ نہیں بولتا. اس لیے میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں, یہ جو دیندار طبقہ ہے, کہ میاں پھر تم بعد میں پریشان ہوتے ہو, یہاں پگڑی اچھلتی ہے, اسے میں خانہ کہتے ہیں. واہ 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 واہ, صحیح کہہ رہے ہیں. اور جب سیاست میں تو ہے ہی ہے, دکاندار حضرات کی بھی سنیں, وہ کہتے ہیں جناب جھوٹ نہ بولیے تو ساڑھا کاروبار نہیں چل رہا. لوگ کہتے ہیں, یہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں, جھوٹ کے بغیر شاید ہمیں رزق نہیں پہنچتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور توکل نہیں رہا, یقین کی کمی. حالانکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے رزق پیدا کیا, حکم دے دیا کہ فلاں کو اتنا رزق دینا ہے, اور یہ بھی فرمایا کہ کسی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنے حصے کا سارا رزق وصول نہیں کر لیتا. ہاں نہیں لیتا. اسی لیے بزرگان دین جو تھے وہ بالکل تھوڑا سا چند والے لے لیتے تھے, اور اس لیے ان کی عمریں بھی بڑی بڑی لمبی ہوتی تھی, طویل عمریں. اللہ تعالیٰ برکت دیتا تھا ان کی عمر میں. مجھے بریک لینی ہے. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت یہ جو ان کے اقوال پاک تھے, امام حسن عسکری کے مفتی صاحب سنا رہے تھے, اور یہی خوبصورت گفتگویں, ان کا ذکر پاک جو ہے یہ ایسے ہی ہے, خوشبودار یہ ذکر ہوتا ہے. یہ ذکر بھی جب کرتے ہیں قلب میں بھی ایک راحت محسوس ہوتی ہے, منہ سے بھی پھول جھڑتے لگتے ہیں, خوشبو آتی ہے, ماحول بھی جو ہے عطر آمیز ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے اسی ماحول میں. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی پیر صاحب, اہل بیت اطہار کا جو ذکر ہے یہ تو عبادت میں بھی شمار ہوتا ہے؟ بے شک بلا شبہ جی ذکر ہے. اللہ رب العزت کے
اولیاء کاملین کا ذکر بھی رحمت الہی کا باعث بنتا ہے اور عبادت ہے، تو یہ تو ان پہ بہت زیادہ ان سے منزلت اور مقام والی ہستیاں ہیں جن کی تو شان ہی اور ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے بہت زیادہ فیوزات اور برکات لوگوں نے سمیٹی اور بہت سی کرامات کا بھی آپ سے ظہور ہوا۔ جن دنوں آپ کو قید کیا گیا، قید خانہ میں لایا گیا، تو وہاں کچھ لوگ تھے، انہوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو بہت زیادہ محبت کے ساتھ آپ سے پیش آئے۔ تو آپ نے ان کو الگ کر کے فرمایا کہ تمہارے درمیان ایک شخص ایسا ہے جو بادشاہ کا نمائندہ ہے، خلیفہ کا، وہ تمہارے خلاف کچھ شکایات لکھ کر ایک اپنے لباس میں محفوظ کر کے بیٹھا ہے، اور وہ اسے کسی ذریعہ سے پہنچائے گا بادشاہ تک، اور تمہیں اس سے تکلیف پہنچے گی۔ اس وقت یہ بات ہوئی تو انہوں نے کچھ وقت گزرنے کے بعد موقع پا کر اکیلے میں اسے قابو کیا، اور قابو کر کے اس کی تلاشی لی تو واقعی اس میں وہ بادشاہ کے حوالے سے شکایات موجود تھیں۔ اسی طرح آپ قید خانہ میں دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت فرماتے تھے، اور جب لوگ آپ کی بارگاہ میں اکٹھے ہو کے حاضر ہو جاتے تو قید خانہ میں ہی آپ علم کی تشریحات جو تھیں اس کو شروع فرما دیتے اور ان لوگوں کو کی ہدایت کا سامان وہیں فرماتے۔ اس قدر توجہات، اس قدر آپ کی نوازشات اور علمی حوالہ سے آپ کی شان ہوتی تھی کہ جو کچھ کسی کا سوال ہوتا وہ مشکل سے مشکل بات کو آپ ایسے آسان لفظوں میں بیان فرما دیتے کہ دیکھنے والا، سننے والا کہتا ہے کہ اس انداز سے تو ہم نے کبھی نہ قرآن حکیم کو پڑھا، نہ اس کی آیات کو، ان کی آیات کو سوچا ہے ہم نے، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ہے اور بیان فرمایا ہے۔ اچھا، یہی وجہ تھی نا خلیفہ وقت کو شکایت پہنچی کہ آپ نے جن کو جیلر کو کہا ہوا ہے ان سے سختی کریں، وہ تو ان کا ایسے ہے جیسے مرید ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک دیکھیں تمثیل یہاں سے تاریخ کا تسلسل، مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جیل سے اس لیے ڈرتے ہوئے اس وقت نکال دیا جہانگیر نے کہ انہوں نے کہا جی وہ تو سارے ولی اللہ بن گئے، جتنے ڈاکو چور اندر تھے وہ تو سارے مرید ہو گئے، یہ تو انقلاب آ جائے گا، ان کو جلدی نکال۔ جی بے شک، یہ حضور علیہ السلام کا فیض ہے، کبھی آپ کی اہل بیت اطہار کے ذریعہ سے جاری ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے حاضر ہو کر کہا کہ مجھے کچھ غربت ہے اور کچھ ضرورت ہے آپ کی شفقت کی۔ آپ نے فرمایا میں تجھے کچھ دیتا ہوں، لیکن جو 200 دینار تم چھپا کر رکھ کے آئے ہو زمین میں ان کا کیا بنے گا؟ تو اس نے یہ بات اس کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہ تھی، لیکن فرمایا تم ہمارے در پہ آئے ہو اور ہمارے جد امجد کو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اپنے دروازے سے کسی سائل کو نہ لوٹاؤ۔ یہ اس دور کا پاناما ہوگا جی جہاں وہ رکھ کے آئے بجا فرمایا۔ آپ نے وہ پھر اس کو نوازا، جو اس کا سوال تھا وہ اس کو پورا کیا اور فرمایا جو تو چھپا کے آیا ہے اور یہاں آ کر جھوٹ بولا ہے اس کی وجہ سے تو اس چیز کو پا نہیں سکے گا۔ تو وہ جو تھا اس کے بیٹے نے اس کو کہیں پیچھے سے ڈھونڈا اور ڈھونڈ کر زمین سے نکالا اور نکال کر اس کو ضائع کیا، گویا جیسے آپ نے فرمایا تھا وہ اس کو پا نہیں سکا۔ اسی طرح جتنے بھی معاملات آپ کی بارگاہ اقدس میں آتے، لوگ سائل آتے، دین دنیا کی جو آرزوئیں لے کر آتے، آپ کی کرم نوازیوں سے فیضیاب ہوتے، اور باوجود تمام مشکلات کے کبھی آپ کی مبارک حیات میں خلق خدا کے لیے کوئی ایسی رویے میں تبدیلی نہیں آتی تھی، سب کے لیے ویسے ہی آپ شفیق اور مہربان تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی مخلوق کے لیے بنایا تھا۔ اتنی کم عمری میں، جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا، 28 برس کی عمر میں بیک وقت دین کے حوالہ سے بھی کام کرنا، بیک وقت لوگوں کی تربیت اور اصلاح کے حوالہ سے بھی کام کرنا، فلسفیوں کی اصلاح بھی کرنا، جو بھی بات ہو رہی تھی فلسفیوں کی اصلاح بھی کرنا، اور دین کے حوالہ سے فلسفیوں سے کیا ہے، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ مولانا ظفر علی خان، وہی خون ان رگوں میں، جی پروفیسر، وہی خون مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ خون مصطفی کی ایک مثال ہے حدیث شریف میں، امام علی رضی اللہ تعالیٰ مصطفی کی بجائے نور مصطفی، میں کہنے لگا تھا کہ جو آپ نے اصطلاح، بے شک کمال یہ ہے۔ تو پھر آپ میری کشف کے قائل ہو گئے؟ جی بالکل، میں بڑے عرصے سے، جی بڑے عرصے سے پیر صاحب آپ کو پیر مان گئے۔ اچھا جی جناب، تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فیصلہ جات جو بڑی دانش و حکمت والے
ٹاپ پہ تھے، وہ ذکر کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے حکمت اور دانش مندی کو ہمارے خاندان کا حصہ بنا دیا. سبحان اللہ. تو وہ حصہ پھر ان کی نسل پاک میں چلتا آ رہا ہے. واہ. اور جہاں پر یہ طاہر لوگ موجود ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے. جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے علم کے حوالے سے، امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب ہے تحریم الخمر، شراب کی حرمت کے بارے میں، اس میں امام حسن عسکری کا یہ قول جو شراب کے حوالے سے انہوں نے ان کے فرمودات ذکر کیے، تو وہاں پہ ذکر بھی کیا کہ شارب الخمر کا عابد الصنم، کہ شراب پینے والا جو ہے وہ اس طرح ہے جس طرح بتوں کا پجاری آدمی ہے. تو یہ علم و حکمت تھی، جو یہ دانش مندی تھی ان کے اندر. پچھلے بھی ایک پروگرام میں یہ بات ہوئی تھی کہ ایک دفعہ قحط سالی بہت شدید اس دور میں ہو گئی، اور بارش نہیں ہو رہی تھی. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام مسلمان 3 دن کے لیے لگاتار نماز استسقاء ادا کی جائے گی اور شہر سے باہر چلے جائیں گے. تو کھلے ایریے میں زیادہ عوام اکٹھی ہوتی تھی، دعا ہوتی رہی، بارش نہیں ہوئی. اس کے بعد کچھ نصارہ جمع ہوئے اور ایک راہب کو لے کر جنگل میں جاتے، اور وہ جا کے وہاں ہاتھ کھڑے کرتا اور بارش ہو جاتی. تو ایک دن بھی ہوا، دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا. تو جب یہ واقعہ شہرت پکڑ گیا تو لوگ ارتداد کی طرف، یعنی اپنے دین کو چھوڑ کے مرتد ہونے لگے. تو قریب تھا تو بادشاہ کو ظاہری بات ہے وہ مسلمان تو تھا، اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ یار یہ تو بڑا غلط ہونے جا رہا ہے. تب اس کو پتہ چلا کہ اب اس کے اوپر جو بندہ روک سکتا ہے، جو حکمت سے کام لے سکتا ہے، وہ امام حسن عسکری ہیں. تو ان کو جیل میں ان کے پاس گئے اور ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اس وقت ہمیں اس مشکل سے نکال سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہو کہ میں چلتا ہوں. تو آپ اسی کے ساتھ جب چلے گئے تو وہ جب دعا کرتا تھا تو ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہ وہ کسی نبی کا کوئی تبرک تھا، وہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ اس کی دعا سے بارش ہو گئی ہے. تو اسی وجہ سے وہ ارتداد پھیل رہا تھا. تو آپ نے جب دیکھا تو آپ نے ایک بندے کو کہا کہ جاؤ اس کے ہاتھ کو دیکھو اور جو اس کے ہاتھ میں چیز ہے وہ اٹھا کے لے آؤ. جب وہ چیز نکال لی گئی، وہ تبرک نکال لیا گیا، تو اب کہا اب کرو دعا اور مانگو بارش. تو وہ کرتا رہا، کچھ بھی نہ ہوا. تھوڑی دیر میں آپ جو بالکل موسم صاف ہو گیا اور دھوپ نکل آئی، کوئی بارش نہیں ہوئی. تو لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ بھئی یہ اس کی دعا سے بارش نہیں ہو رہی تھی، یہ تو جو یہ تبرک نبی تھا اس کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا. تو آپ نے اپنی حکمت اور دانش مندی کے ساتھ مسلمانوں کو اس ارتداد سے بچا لیا. یہ آپ کا بڑا دوسری سب سے اہم بات جو آج کے اس واقعے سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے، آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اہل بیت اطہار کی، وہ عظیمت والی ہے، مصائب اور پریشانیوں والی ہے، مشکلات والی ہے، قید و بند والی ہے، صحبتیں برداشت کی. آپ انبیاء کو دیکھیں اگر تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک تمام انبیاء اکرام عظیمت میں سے، راہ عظیمت سے گزر کر عظمت کے درجے پر فائز ہوئے ہیں. جس نے جتنی بڑی عظیمت برداشت کی اس کو اتنی ہی زیادہ عظمت ملی. مفتی صاحب وہ جو حدیث پاک ہے کہ سارے انبیاء کو ملا کے بھی اتنی تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑی جتنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اٹھانی پڑی. صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس طرح بھی الفاظ ہیں، ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، میں کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی راہ خدا میں مجھ اکیلے کو دی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ یہ کہتے تھے کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں. سبحان اللہ. ہمیں بھی ان سب کے باوجود یہ فرما دینا فتح مکہ کے موقع پر لا تثریب علیکم اليوم، یہ رحمت اللہ عالمین کا بس ہے. ورنہ حضرت نوح کی طرح ہاتھ اٹھا دیتے، حضرت موسیٰ کی طرح تو تباہ و برباد، کارکنان قضاء قیامت تک تباہی ہو جاتی. آج ہم لوگ ہی نہ ہوتے. آپ نے فرمایا تھا میں رحمت عالم بن کر آیا ہوں، رحمت عالمین بن کر آیا ہوں، اور تم انہیں پتہ نہیں ہے میرے مالک فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، میں تو انہیں دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جانے آیا ہوں. مفتی صاحب میں آج بھی نا اگر کوئی اختلافی بات کرتا ہے نا یہ میلاد شریف کے حوالے سے، وہ تو میں آگے سے ہنس کے یہی کہتا ہوں کہ ابھی پہچان نہیں لوگوں کو. بلکہ میں میری اکثر تقاریر جو ہوتی ہیں، آپ تو اس کے گواہ ہیں کہ ہم کون ہیں. یاد ہے آپ کو ایک یونیورسٹی میں گیا، انہوں نے کہا جی لیکچر کا عنوان، میں نے کہا ہم کون ہیں. ابھی تک ہمیں وہ پہچان اور وہ نسبت، اس نسبت کی عظمت کا احساس نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت غلامی ہونی چاہیے. یہ جو اہل بیت کے مصائب کا تذکرہ ہوتا ہے، یقیناً ہمارے ناظرین اب 3 سال سے زائد ہو گئے ہیں، ایجوکیٹ ہو چکے ہیں کہ ان مصائب کے تذکرہ کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر بھی برداشت کا حوصلہ پیدا ہے. جو زندگی گزار رہے ہو ہی نہیں سکتا جناب اس کو کبھی کوئی تکلیف، رنج، دکھ اور درد نہ آئے. اس نے کیسے ان سب کو فیس کرنا ہے وہ سیکھنے کے لیے یہ ذکر ہوتا ہے.
میں عرض کر رہا تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کے وجد آفرین اقوال کا اور سبق آموز اقوال کا. سبحان. آپ بھی اسپیشلسٹ ہو گئے ہیں اقوال کے، آئندہ آپ کو اسی پہ بلانا ہے. بے شک. غازی صاحب قبلہ کہ عادت اگر بری انسان کو لگ جائے، لت پڑ جائے تو وہ چھوٹتی نہیں ہے. کچھ بھی کر لیں عادت نہیں جاتی، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. ہاں. نشے چھڑانے کے لیے مختلف سینٹرز بنے ہوئے ہیں. اللہ کریم ان کو کامیاب کرے اور وہ اس نیکی اللہ میں محفوظ کامیاب. فرمائے جی. حضرت امام حسن عسکری اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ عادت کیسے چھوٹ سکتی ہے. رد المعتادی عن عادتی کل کرامتی. فرمایا کسی ولی کی نگاہ پاک تلاش کرو، اگر ان کی نظر پڑ گئی تو یہ صرف کرامت ہی ہے جو عادت کو دور کر سکتی ہے، ورنہ یہ قبر تک ساتھ جاتی ہے. اقلیم تصوف کا ایک بہت بڑا مسئلہ آپ نے حل کیا کہ مجاہدہ کسے کہتے ہیں. اس بارے میں بہت کچھ لکھا گیا، لکھا جا رہا ہے، بڑی بحثیں ہیں اور سمجھنے والے سمجھتے ہیں اور لوگ اس میں بعض دفعہ پریشان بھی ہوتے ہیں کیسے ہم کریں. آپ نے نچوڑ بیان کر دیا سارے مجاہدے کا. پہلا درجہ مجاہدے کا اگر اسی پہ ہی چل لیا جائے تو اکثر آپ کہتے ہیں نا ولی بننا بڑا آسان ہے. تو ایک اس نسخے کو لے لیا جائے اور اصل بیچ میں حضور کی محبت ہو تو ولی ہے بندہ. جو آپ کی بات ہی میں کر رہا ہوں. آپ بولیا بولیا رابطہ کی پانا ادھروں پٹنا تھے. آپ فرماتے ہیں اشد الناسی اجتہادا من ترک الذنوب. فرمایا سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ بندہ برائی چھوڑ دے. اللہ، یہ پہلا درجہ ہے. ادھر نماز پڑھے، تہجد پڑھے، تسبیح پڑھے، رشوت بھی لیتا رہے اور لوٹ مار بھی کرتا رہے، جوا بھی کھیلتا رہے، کم تولتا رہے، 2 نمبر چیزیں بنا کے بیچتا رہے، تو اس نے کچھ نہیں پایا. فرماتے ہیں پہلا مجاہدہ یہ ہے برائی کو ترک کرے، اس کو خیر آباد کہے، اس کو چھوڑ دے. ایک بڑی اہم بات کہ آپ کا خیر خواہ اور مخلص کون ہے. آپ کے ارد گرد، آپ کے اڑوس پڑوس میں سے، آپ کے دوستوں یاروں میں سے کون ہے جو آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے. فرماتے ہیں ارّا سیئۃً اطفأھا. فرمایا وہ آپ کا خیر خواہ ہے جو آپ کی برائی اور کوئی عیب دیکھے، کوئی کمزوری دیکھے تو اس پر پردہ ڈال دے، بھول ہی جائے کوئی اس میں عیب بھی ہے. وَإِرَّا حَسَنَةً أَفْشَاهَا. اور اگر آپ کے کوئی اچھائی دیکھے تو سب کو بتائے کہ یہ شخص اتنا اچھا ہے کہ اس نے یہ بھی اچھائی کی، یہ بھی اچھائی کی، یہ بھی نیکی کی ہے. پیر جی اب تو معاملہ بالکل اس کو الٹ ہے. جی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مرجع خلائق بنایا تھا اور لوگوں کی آپ سے والہانہ عقیدت تھی، باوجود اس کے کہ انہیں مختلف ادوار زندگی کے سخت گزارنے پڑے، لیکن انہوں نے اپنے حصے کا جو کام تھا اس کو بہرحال اپنی کم عمری میں بھی مکمل کیا. اور جو لوگوں کی عقیدت تھی، لوگوں کی محبت تھی، ان کی تربیت کے حوالے سے آپ کبھی بھی غافل نہیں ہوئے. وقت ہے سلاطین بنو عباس کا جو طرح طرح سے لوگوں کو مختلف انداز سے، مختلف دنیاوی اور انٹرنیشنل غیر مسلم افکار جو ہے ان کی یلغار ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ حق و صداقت کا پیغام جو ہے اس کو اجاگر کر رہے ہیں. قرآن کی آیات بینات کی صحیح تشریح، صحیح تفہیم اور احادیث مبارکہ اور سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عمل سے بھی، قول اور فعل دونوں اعتبار سے آپ اس کو اجاگر کر کے بتا رہے ہیں کہ اس کا حقیقی مقصد جو ہے ان نظریات کا مسلمانوں کو اپنے مراکز سے، قرآن و حدیث سے دور کرنا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے مومن اور بندے جو ہیں وہ صالح بنے اور دین حنیف کے جملہ احکامات پر صدق دل کے ساتھ عمل کر کے، کیونکہ لفظ تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتا ہے، آدمی آدمی بناتا ہے. اور یہ تو بلا شبہ ان کا خاص منصب تھا جی. ان کی ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی لگائی تھیں کہ حضور کی وہ امت کے وہ لوگ جو گمگشتہ راہ ہو چکے تھے ان کو آپ ہدایت کی طرف لاتے، جہاں ضرورت پڑتی زبان سے تبلیغ فرماتے اور جہاں ضرورت ہوتی نگاہ سے تطہیر فرماتے اور ان کے دلوں کو پاکیزہ کرتے اور پاکیزہ کر کے دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے
می قسم جی جی ہاں جی جی نغمہ کجاؤ من کجا سازے سخن بہانہ ایست سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را. یہ کرتے تھے, یہ سب کرتے کو تھے مدینہ منورہ کی طرف لے جاتے تھے, گنبد خضرا کی طرف. جی سر میں اپنی اس پہلے والی بات کو مکمل کروں گا کہ یہ جو ہم بزرگان کے اہل بیت اطہار کے اور دیگر جو ایسے لوگ صحابہ اکرام سے جیسے آپ سٹارٹ لیتے ہوتے ہیں پروگرامز کرتے ہیں, تو ہمیں ان تمام واقعات کے پیچھے یہ بیان کرنے کا مقصد, یہ ایک بہت بڑا چینل ہے, اس کا ایک ٹائم قیمتی ہے, آن ایئر ٹائم پرچیز ہوتا ہے, یہ سب کچھ جو اس عوام کے لیے ہو رہا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں. تو جو میں نے بات کی تھی کہ وہ راہ عزیمت, تو مفتی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ہمیں ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے یہ سبق سیکھنا چاہیے, کیونکہ آج کا جو دور ہے وہ دور ابتلا ہے. ہم اس وقت مادیت کے پیچھے اتنے چلے گئے ہیں کہ ہم ایمان سے بہت دور جا رہے ہیں. بجھ رہے ہیں چراغ دیر و حرم, دل جلاؤ کہ روشنی کم ہے. تو اس میں ہمارے لیے یہ انتہائی ضروری ہو جاتا ہے, بلکہ ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی زندگی کو فالو کریں, ان کے تذکرے کو پڑھیں. جس طرح سے ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں, اگر ہم اولیاء اللہ کا اور بزرگان دین کا اسی انداز میں مطالعہ کریں تو ہماری زندگی کے اندر کم از کم ٹھہراؤ تو آئے گا. کیونکہ صبر ہے نا, دیکھیں ان لوگوں کے پاس وہ سب کچھ موجود تھا. جس طرح فرما رہے تھے کہ صبر غائب نہیں ہو گیا. جی یہ اب تو صبر کا لفظ غائب نہیں ہو گیا. صبر کا لفظ اب غائب ہو رہا ہے, غائب عملی طور پہ دیکھیں, عملی اعتبار سے ہو رہا ہے. صبر موجود ہے, عملی اعتبار سے غائب ہو رہا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے, پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات میں نے کہی تھی کہ اگر صبر کا یہ عمل غائب ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, جب آپ مادہ پرستی کی طرف جائیں گے, جبر آ جائے گا, کرپشن کی طرف جائیں گے, ظلم کی طرف, صبر غائب ہوگا تو جبر آئے گا. اور اس جبر کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حکمرانوں کا نام و نشان نہیں رہے گا. نام و نشان اسی کا تاریخ میں رہا ہے جس نے راہ عزیمت کو اختیار کیا, اللہ کے جو حق ہے اس کی سربلندی کے لیے بات کی اور اس کا ساتھ دیا, اور اس کے لیے جو بھی مصائب آئے ان کو برداشت کیا, وہ زندہ ہیں. کیسے آپ اگر ایسے تمہیں خبر نہیں شاید کہ دین حق کا چراغ ہوائے تند کے باوصف جلتا رہتا ہے. وزارتوں کے مقدر پہ ناچنے والے, وزارتوں کا مقدر بدلتا رہتا ہے. آپ کوفہ تشریف لے گئے ہوں گے, کوفہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سائڈ پہ ابن زیاد کا وہ محلات اور وہ کیپٹل ہے جو اس دور میں تھا, اور ایک سائڈ پہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ چھوٹا سا گھر جو 3-4 کمروں پہ مشتمل ہے. وہ گھر آج بھی سلامت ہے اور لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. جی ہم نے حاضر ہوئے ہیں مفتی صاحب, اور وہ ابن زیاد کے محلات بھی وہاں پر موجود ہیں, یہ جو بڑے بڑے ایکڑ کے اندر بنا کے حرام کے پیسے کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا کوئی نام و نشان نہیں, پانی سے بھرا ہوا ہے, گند سے بھرا ہوا ہے. اسی طریقے سے جو سامرا جن کا آج ہم پروگرام کر رہے ہیں, سامرا میں یہ گھر جہاں پہ امام علی تقی اور امام حسن عسکری کا دربار شریف ہے, ان کی قبریں ہیں, قبر انور ہے, یہ ان کا علی نقی, یہ ان کا گھر ہے. بہت شکریہ آپ تینوں کا. ناظرین اکرام بہت مختصر سی بریک ہمارے ساتھ رہی ہے. ویلکم بیک. ناظرین اکرام کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا, کینسر کا روحانی علاج. اگر کوئی شخص کینسر کے مرض میں مبتلا ہے تو سورۃ الملک کی آیت نمبر 14 2022 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائیں اور اس بیمار شخص پر دم بھی کریں. انشاءاللہ بہت جلد شفا نصیب ہوگی. شرط یہ ہے اول و آخر 11 مرتبہ کم از کم کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور تلاوت کریں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے. ناظرین کرام اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے. اللہ کریم اولیاء کرام سے عقیدت اور محبت کا رشتہ ہمارا تا قیامت سلامت اور قائم رکھے. ناظرین کرام اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران نصیب فرمائے, اور وہ جو نعرہ صبح و شام ہم لگاتے ہیں اللہ کے فضلوں سے یہ نعرہ گونجتا رہے گا. میرے ساتھ مل جائیے نعرہ لگانے کے لیے, تاکہ اس کے بعد میں حافظ محمد عثمان چشتی بہت خوبصورت سوز والی آواز میں آپ کو منقبت بارگاہ امام حسن عسکری میں سنائیں گے. ذرا زوردار نعرہ کے لیے تیار ہو جائیے. میرے مہمان تینوں بھی لگائیں گے, میرے سامعین ناظرین سب بہت خوش دلی کے ساتھ پورے جذبوں کے ساتھ نعرہ زوردار لگائیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی حافظ عثمان, جی حافظ. جن کا لقب زکی ہے حسن
عسکری ہے نام، آل رسول پاک میں ہیں 11ویں امام، آل رسول پاک میں ہیں 11ویں امام۔ مولا علی کے شیر حسن عسکری ہے آپ، مولا علی کے شیر حسن عسکری ہے آپ، باطل پہ وار کرنا ہمیشہ ہے ان کا کام، باطل پہ وار کرنا ہمیشہ ہے ان کا کام۔ یہ بھی حسین کرن ہے سراج منیر کی، مصداق ہیں درود کے ان پر بھی ہو سلام، ساجد پہ ہو امام حسن عسکری کرم، ساجد پہ ہو امام حسن عسکری کرم، یہ بھی ازل سے آپ ہی کے گھر کا ہے غلام، جن کا لقب ذکی ہے حسن عسکری ہے نام۔